حضرت صحابی رحمتullah علیہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے آ کر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں عرض کیا کہ ایک میری بیٹی تھی جسے میں نے جاہلیت کے زمانے میں ایک بار تو زندہ قبر میں دفن کر دیا تھا، لیکن پھر مرنے سے پہلے اسے باہر نکال لیا تھا۔ پھر اس نے ہمارے ساتھ اسلام کا زمانہ پایا اور مسلمان ہو گئی۔ پھر اس سے ایسا گناہ ہو گیا جس پر شرعی سزا لازم آتی ہے۔ اس نے بڑی چھری سے خود کو ذبح کرنے کی کوشش کی۔ ہم لوگ موقع پر پہنچ گئے اور اسے بچا لیا، لیکن اس کے گلے کی کچھ رگیں کٹ گئی تھیں۔ پھر ہم نے اس کا علاج کیا اور وہ ٹھیک ہو گئی۔ اس کے بعد اس نے توبہ کی اور اس کی دینی حالت بہت اچھی ہو گئی ہے۔ اب ایک قوم کے لوگ اس کی شادی کا پیغام دے رہے ہیں، میں ان سے اس کی ساری بات بتا دوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اللہ تعالیٰ نے تو اس کا عیب چھپایا تھا، تم اسے ظاہر کرنا چاہتے ہو۔ اللہ کی قسم، اگر تم نے کسی کو اس لڑکی کی بات بتائی تو میں تمہیں ایسی سزا دوں گا جس سے تمام شہروں کو سبق ملے گا، بلکہ اس کی شادی اس طرح کرو جس طرح ایک پاک دامن مسلمان عورت کی شادی کی جاتی ہے۔ حضرت صحابی رحمتullah علیہ کہتے ہیں کہ ایک لڑکی سے برا کام ہو گیا جس کی اسے شرعی سزا مل گئی۔ پھر اس کی قوم والے ہجرت کر کے آئے اور اس لڑکی نے توبہ کر لی اور اس کی دینی حالت اچھی ہو گئی۔ اس لڑکی کی شادی کا پیغام اس کے چچا کے پاس آیا تو اس کی سمجھ میں نہ آیا کہ وہ کیا کرے۔ اس کی بات بتائے بغیر شادی کر دیں تو یہ ٹھیک نہیں، ایمانداری کے خلاف ہے، اور اگر بتا دیں تو یہ بھی ٹھیک نہیں، مسلمان کے عیب چھپانے کے خلاف ہے۔ اس کے چچا نے یہ بات حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتائی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بالکل نہ بتاؤ، اور اس کی شادی ایسی شادی کرو جیسے تم اپنی نیک بھلی لڑکیوں کی شادی کرتے ہو۔ حضرت صحابی رحمتullah علیہ کہتے ہیں کہ ایک عورت نے آ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں کہا، اے امیر المومنین، مجھے ایک بچہ ملا اور اس کے ساتھ ایک مصری سفید کپڑا ملا جس میں 100 دینار تھے۔ میں نے دونوں کو اٹھا لیا اور گھر لے آئی اور اس بچے کے لیے دودھ پلانے والی عورت کا اجرت پر انتظام کیا۔ اب میرے پاس 4 عورتیں آتی ہیں اور وہ چاروں اسے چومتی ہیں۔ مجھے پتہ نہیں چلتا کہ ان چاروں میں سے کون اس بچے کی ماں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اب جب وہ عورتیں آئے تو آپ مجھے بتا دینا۔ جیسے وہ عورت آئی تو اس عورت نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر دی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ان کے گھر گئے اور ان میں سے ایک عورت نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، تم میں سے کون ہے اس بچے کی ماں؟ اس پر عورت نے کہا، اللہ کی قسم، آپ نے معلوم کرنے کا اچھا اندازہ نہیں اختیار کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک عورت کے عیب پر پردہ ڈالا، آپ اس کا پردہ کھولنا چاہتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تم نے ٹھیک کہا، اور پھر اس پہلی عورت سے کہا، آئندہ جب یہ عورتیں تمہارے پاس آئے تو ان سے کچھ نہ پوچھنا اور ان کے بچے کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتی رہنا۔ اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس تشریف لے گئے۔ حضرت ابو قلابہ رحمتullah علیہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک آدمی کے پاس سے گزرے جس سے کوئی گناہ ہو گیا تھا اور لوگ اسے برا بھلا کہہ رہے تھے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں سے کہا، ذرا یہ تو بتاؤ، اگر تمہیں یہ آدمی کسی کنویں میں گرا ملا ہوا ہوتا تو تم اسے
کیا نہیں نکالتے؟ لوگوں نے کہا ضرور نکالتے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تم اسے برا بھلا نہ کہو اور اللہ کا شکر ادا کرو کہ اس نے تمہیں اس گناہ سے بچا لیا۔ لوگوں نے کہا کیا آپ کو اس آدمی سے نفرت نہیں ہے؟ انہوں نے فرمایا مجھے اس کے برے اعمال سے نفرت ہے، جب یہ اسے چھوڑ دے گا تو پھر یہ میرا بھائی ہے۔